الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وقتدى إن لم يسجد لما شرع فيه سجد في غير رباعية وإن سجد في رباعية دم ركعة ثانية وسلم لتسير الركعتان له نافلة ثم اقتدى مفتردا وإن صلى ثلاثا أتمها ثم اقتدى متنفلا إلا في العصر وإن قام لثلاثة فأقيمت لثالثة فأقيمت قبل سجوده قطع قائما بتسليمة في الأصح وإن كان في سنة الجمعة فخرج الخطيب أو في سنة الظهر فأقيمت سلم على رأس ركعتين وهو الأوجه ثم قضى السنة بعد الفرض ومن حضر والإمام في صلاة الفرض اقتدى به ولا يشتغل عنه بالسنة إلا في الفجر إن أمن فوته وإن لم يأمن تركها ولم تقضى سنة الفجر إلا بفوتها مع الفرض وقضى السنة التي قبل الظهر في وقته قبل الشفع ولم يصلي الظهر جماعة بإدراك صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ بندہ اکیلا کچھ پڑھ رہا ہے، ادھر جماعت کھڑی ہوگی، کیا ہو گئے؟ جماعت کھڑی ہوگی ہے۔ علم یسجد، اگر نہیں سجدہ کیا اس نے اس کے لیے کہ شروع ہوا ہے مولی شفاق اس میں، اگرچہ رباعیہ کا غیر ہو، اگرچہ رباعیہ کا غیر ہو، غیر نے صبح تے مغرب، جی رباعیہ نے 3، رباعیہ کا غیر ہو تب بھی اگر اس نے سجدہ نہیں نہ کیا، اجے پہلی رکعت دے سجدے تے نہیں پہنچیا، جی ادھر کیا ہوگی ہے؟ جماعت کھڑی ہو۔ ایک صورت یا سجدہ کر لیا ہے رکعت اولا کا رباعیہ کے غیر میں، یا رکعت اولا کا سجدہ کر لیا ہے لیکن رباعیہ کے غیر کیڑی ہے؟ بائیں طور کے تھا فجر میں یا مغرب میں۔ سنیں، جی اگر سجدہ نہیں کیا، جی کوئی بھی نماز ہے، فرض پڑھ رہا تھا، جی پہلی رکعت جماعت کھڑی ہوگی توڑ دے، اور اگر فجر یا مغرب ہے، جی اگرچہ پہلی رکعت کا سجدہ کر چکا ہے تب بھی توڑ دے تو کی کرے؟ ابتدا کر، ہاں، بس توڑ دے سجدے کے بعد ایک سلام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ایک سلام کے ساتھ۔ اے فجر تے مغرب کیوں توڑے؟ جی اس لیے کہ اگر ملائی اس نے سنایا میں رکعت اخرى، فجر کے فرض پڑھ رہا تھا، ایک رکعت کا سجدہ کر لی ہے، اگر اس کے ساتھ دوسری ملاتا ہے تو تم الفرض و فرض اس کے پورے ہو گئے اور فوت ہوگی اس سے جماعت فجر میں۔ اس لیے فجر کا سجدہ کر چکا ہے پہلی کا تب بھی، دوسری کا نہیں، دوسری ہوگا پھر تو فرض پورے ہو گئے۔ اور فجر کا یہ ہے کہ جماعت تو کھڑی ہو گئی ہے لیکن اور نہیں نفل پڑھ سکتا فجر کے بعد مطلقاً۔ اور مغرب میں جب وہ کیا کر چکا ہے؟ سجدہ کر چکا ہے پہلی رکعت کا، سمجھائیے نا، تب کیا کرے؟ بس توڑ دے۔ اور مغرب میں اکثر کے لیے حکم ہے کل کا، یعنی اگر ایک اور رکعت ملاتا ہے تو پھر 3 کا یکسر ہو گیا کہ نہیں؟ وہ تینوں میں 2 کنا ہوتا ہے تو تھوڑا ہے کہ برابر ہے کہ چوکھا ہے؟ شکر ہے۔ پس فوت ہو جائے گی اس سے جماعت، اب چونکہ تیسری بھی ساتھ ملانی ہے، جماعت فوت ہوگی، اور نئی نفل پڑھ سکتا امام کے ساتھ مغرب میں، تو مغرب کے 3 نفل نہیں ہوں۔ سنیں کیوں؟ باوجہ منع تنفل کے بالبطیرہ، بطیرہ نفل نہیں ہوتے، 3 4 3 5 7۔ سوال ہے اٹھ کے گور پڑھ رہے تو اس میں خرابی ہے
کہ امام کی مخالفت ہے بے اضافت رابعۃ، اگر چوتھی ملاتا ہے تاکہ نفل 4 ہو جائیں، لیکن اس میں خرابی ہے کیا؟ امام کی مخالفت، امام کی مخالفت ہے، کیا ہے؟ امام کی مخالفت، لہذا نہ امام کی مخالفت ٹھیک ہے نہ بطیرہ نفل ٹھیک ہے، اس لیے مغرب کی بھی پہلی رکعت کا سجدہ اگرچہ کر لیا تب بھی توڑ کر کیا کرے؟ اور جماعت نال مل جائے۔ لوگوں نو آ جملہ بولنا ہے، اقتدا کرے، انہوں نے کی پتا ہونا بھی میری اقتدا پہ آندا ہے جی، آخنا بھی کی کرنا ہے، نماز تروڑ کے تے جماعت نال ملنا ہے۔ اور شرح ویکھو، ولو غیر رباعیت، نظر آ رہے ہیں؟ الیک بالمبالغہ یوں تھا ولو رباعیتن، غیر نہیں، ولو رباعی، اگرچہ رباعیہ ہو، اگرچہ رباعی، اصل انج سی بے رباعیہ ہوئے تا میں پہلی دا اگر سجدہ نہیں کیتا تو کی کرے؟ توڑ دے۔ اس لیے کہ رباعیہ جب پورا کرے گا 2 رکعتیں 4 سے تو نہ ہوں گے، اگر 2 پڑھ کے سلام پھیرے نا 4 فرضاں وچ ظہر عصر عشاء تے او فرض نہیں بنن گے، برخلاف رباعیہ کا غیر کہ وہ 2 پڑھ لے گا تو صبح کے تو فرض ہی پورے ہو گئے، مغرب کے 2 پڑھ لے گا تو للک سارے حکم الکل ہو جائے گا۔ مطلقاً اور نفل نہیں پڑھ سکتا فجر تو بعد، مطلقاً دا مطلب ہے برابر ہے کہ ہو امام کے ساتھ یا اکیلا، صبح دے فرض پڑھ لئیے نا، نہ کلیا نفل پڑھ سکتا ہے تو نہ ہی ہے کہ جماعت کھلو گی تو جماعت نال نفلان دی نیت کرے، ہندی کی اجازت نہیں۔ للک سارے حکم الکل، اس میں شبہ ہے فراغت کا، اور ذمہ دی فراغت جس لئے 2 ہو گئی ہیں تو گویا کہ نماز نیڑے لگ گئی، اے اس میں فراغت کا شبہ ہے، بے فراغت ہو گئی ہے، اور حقیقت شبے کی نہیں احتمال رکھتی نقض کا۔ اگر حقیقی شبہ ہوئے کیڑا بھی 3 پورے ہو گئے تو ہون اے ختم کر کے تے فرضہ نال نہیں مل سکتا، پس اسی طرح جو فراغ کا شبہ ہے اس میں بھی یہی ہے، ذکر کیا اس کو سید نے درر سے۔ لفظ سمجھ آئے جی؟ بجلے 3 پڑھ لے شام دے فرض، حقیقتاً ذمہ فارغ ہویا کہ نہیں؟ تو جس لئے 2 پڑھ لینے کثرت ہو گئی ہے نا تو گویا ذمہ فارغ ہو گیا، تو لہذا ہون اے نماز نہیں تروڑ سکتا جی۔ اچھا جی وہ ویکھو لیمانی تنفل بالبطیرہ، نظر آ رہے ہیں؟ اور شام تو بعد احتمال ہے کہ مراد منع سے عدم سے تو بھی صحیح نہیں، نہ کہ کراہت کیڑی شے فقط، اور احتمال ہے کہ بطیرہ نفل پڑھنے مکروہ ہوں، دونوں احتمال ہیں۔ صاحب بحر نے فرمایا ہے مشائخ کی تصریح یہاں وجوب اتمام کے ساتھ، یعنی پورا کرنا 2 رکعتوں کو اس صورت میں جب کہ سجدہ کر لے، کس میں؟ بچانا ہے معدہ کو بطلان سے۔ بھی اگوں آ رہے وضاحت بھی جیکر زور اثر عشاء پڑھدا پیسے تے 2 ایک دا سجدہ کر لے تو 2 پوریاں کرے سلام پھیر دے تو پھر مل جائے کندے نال، تاکہ 2 کم از کم نفل بن جان گے تے بطلان کو بچ جائے گا۔ معدہ ہوندا ہے بے تو نیت کیتی نے تھوں اللہ اکبر، اے ہن دوجی رکعت تو پہلے جتھے بھی تروڑاں گا تے جیڑی میں پڑھ چکیا وہ ادا ہو چکی وہ باطل کر دیتی ہے کہ کوئی نہیں، وہ کی ہو گئی ہے تے معدہ نو باطل نہیں کریدا جب تک شریعت دی اجازت نہ ہوے تے جی۔ یعنی مشائخ کی یہ تصریح جو ہے کہ اتمام رکعتین کا اس صورت میں جب سجدہ کر لیا رباعیہ میں، اگوں آ رہا ہے متن کہ رباعیہ پڑھ رہا ہے تو پہلی رکعت دا سجدہ کر رہا ہے تو صبح تے مغرب ہوئے تو سجدہ کر چکے، پہلے دتا بھی کی کرے ملے، لیکن باقی تینوں میں اگر ایک کا سجدہ کر لے تو دوسری ساتھ ملا کے تو پھر سلام پھیر کے نال ملے۔ اے جڑی مشائخ کی تصریح ہے بھی پورا کرے بھی کس واسطے بچانے کے معدہ کو کس سے، اور معدہ جنی پڑھ چکے ہے، بار بار لفظ آ رہے نے
یہ مشائخ کی تصریح ہے اس بارے میں کہ رکعت واحدہ کیا ہوتی ہے، نہ کہ فقط، اور تابع ہوئے ہیں صاحب باہر کے ان کے بھائی نہر میں، نہر الفائق بحر الریق، دو میں شرح نے کنزو دقائق دن دو میں سکے پرہا نے جی ہاں۔ اور فرمایا ہے بعض حنفیہ نے جو ان دونوں کے ہم زمان تھے، انہوں نے کہا ہے کہ باطل نہیں ہوتی، باطل نہیں ہوتی، بتائرہ ایک رکعت باطل نہیں ہوتی۔ انہوں نے مثال دیتی ہے اس لیے کہ وہ بندہ جو اقتدا کرے امام کی مغرب میں متنفلا، نفل کی نیت کر کے، اور سلام پھیر دے امام کے ساتھ، تین نہ ہوتے تو نہیں فاسد ہوگی نماز۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک رکعت موجودہ ہے 3 کے ضمن میں، تو پس جب صحیح ہے تنفل بالصلاۃ، پس اسی طرح ایک کے ساتھ۔ وہ آدھے نے وہ دلیل جڑی دیتی ہے اوکھی جی کہ یہ رکعت واحدہ جو ہے نا یہ موجود ہوتی ہے کس کے ضمن میں، 3 کے ضمن میں، بے گویا کہ چوتھی بھی نال آ گئی ہے۔ تو جب صحیح ہے نفل 3 رکعتوں کے ساتھ، تو اسی طرح ایک رکعت اگر پڑھی ہے سلام پھیر دیا تو یہ بھی نفل ٹھیک ہے، باطل نہیں ہوئے، ایک بھی ٹھیک ہے، لہذا بطیرہ نفل ٹھیک ہے۔ بعض حنفیہ نے کہا جو اس زمانے میں تھے، لیکن جواب دیا گیا کہ یہ قیاس مال فارق ہے، یہ فارغ ہے، اس لیے کہ نفل کا جواز 3 رکعتوں کے ساتھ باوجہ مشابہ ہونے اس کے وطر کے ساتھ ہے، اور وطر تو نفل ہے کن کے نزدیک، بہن کے نہیں، اور نہیں ہے اس طرح رکعت واحدہ ایک دی تو گل نہیں ہو تو 3 نے جی، کیونکہ اگر ہو لو کان تصح ہو جی، اگر ہو تو صحیح ہوگا کس کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، اب لو کان تصح بالقعدۃ، کیونکہ اگر ایک رکعت صحیح ہو جاتی ہوتی کس کے ساتھ، قاعدے کے ساتھ، تو البتہ نہ قول کرتے اس بندے کے بارے میں جس نے پڑھ لی ایک رکعت رباعیہ سے گوار ہے کہ وہ دوجی بھی نال ملا کے تے پھر سلام پھیر کے فرضاً پھر یہ گل نہ کر دے، کہندے بھی ٹھیک ہے کہ پوری ہو گئی ہے سلام پھیر دیتے، اور البتہ نہ علت بیان کرتے اس کی بطلان کے ساتھ، بلکہ تھا کافی یہ کہ کہا جاتا کہ وہ جس نے سجدہ کیا ربائی میں قاعدہ کرے ایک رکعت کے لیے، پھر توڑ دے اور کیا کرے، ابتدا کرے، اس لیے کہ حاصل کیا جاتا ہے ضمناً وہ جو نہیں حاصل کیا جاتا قصداً، اور تائید کرتا ہے وہ جو ذکر کیا ہم نے، نہ تائید کرتا ہے ما ذکرنا کی ما وہ شے جو برہان میں ہے، کس میں ہے، جو برہان میں، وہ کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نہیں کافی ہوتی ایک رکعت ما اجزاءت رکعتن قطو، کہ نہیں کافی ہوتی ایک رکعت کبھی بھی نہیں کافی ہوتی ایک رکعت کبھی بھی، آپ نے فرما دیتا ہے، جی تو لہذا جڑی ایک ہے نا وہ کی ہو گئی، وہ باطل ہے جی، وہ جڑی صبح دی تھی انہیں جی، مغرب میں چک پڑھ دی تھی، باطل ختم ہو گئی، یہ نفل نہیں بنے جی۔ اور بنایا ہے سید نے اپنی شرح میں کلام صاحب باہر کا مبنی قول بفساد الاقتداء فی المغرب متنفلاً، جب کہ سلام پھیرے امام کے ساتھ، فرض پڑھ چکے ہیں مغرب وچ او اقتدا کیتی ہے نفلاں دی نیت تے یہ تیسری رکعت امام نال سلام پھیرے تے انہاں کی آکھیا بے نماز کی ہوگی اس دی، فاسد ہو گئی ہے، سنیں۔ اور کلام صاحب باہر کے معاصرین کی مبنی ہے قول بے عدم الفساد پر، اور یہی مروی ہے بشر مریسی سے، بس تے بے جڑا نا وہ دوجے جڑے علماء نے اس وقت انہیں گل آکھیا بفاسد نہیں ہے، ہو گئی ہے۔ اور لفظی تحقیق بطیرہ تصغیر بطرہ کی نام رکھا گیا اس کے ساتھ بوجہ منقطع ہو جانے ایک رکعت کے دوسری سے، اس لیے اس کو بطیرہ کہتے ہیں، بے دوجی کو لوگ کٹی ہوئی ہے جی۔ او ابتر اسے کو اسم تفضیل ہے، او بطر میں نہیں کٹ جانا،
ਤੇ ਅਬਤਰ ਜਿੰਦੀ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਲੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਕੱਟ ਗਈ ਸੁਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਔਤਰਾ ਹੈ ਇਨ ਸ਼ਾਨ ਆਕਾ ਹੁਵਲ ਅਬਤਰ ਉਹ ਮਾਦਾ ਬਤਰੀ ਜੀ ਬਮਾਨਾ ਅਲੱਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੱਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਇੱਕ ਰਕਤ ਦੂਜੀ ਕੋਲੋਂ ਕੱਟ ਗਈ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬੁਤੈਰ अच्छा जी वापस चलो और जब ए सी बे रुबाइया है जी पहली रकत जी तो सजदा नहीं कीता तोड़ देवे तो जे मगरब ते फजर है तोड़े पहले तो सजदा कर लिया तामी तोड़ दे हुण रुबाइया की गल आई जे और अगर सजदा कर लिया मौलवी शफाक ने हालांकि वो की हुई की शय रह गई हूँ तो पीछे मना करके आए जी भाई इमाम की मुखालफत होगी किसके साथ इजाफत राबिया चौथी मिला ले अच्छा ये भी दसिया भी मुतल्लक है मुखालफत के साथ भी जो चौथी मिलांदा है तो इमाम की मुखालफत होंगी शरा में है कि अगर शुरू हुआ मगरिब में तो क्या करे की करे पूरी कर अगर फर्ज करो नफलों की नीयत नाल इमाम के पिछे खलो गया है ना तो इमाम सलाम फेर तोड़ के की करे एक और रकत पढ़े वजह इसलिए कि इमाम की मुखालफत अखफ है सुन्नत की मुखालफत से सुन्नत की ये बुतैरा नहीं पढ़ने इनके कोलों बचना जरूरी है बनिस्बत इमाम की मुखालफत यानी ये मुखालफत अखफ है तो मुखालफत भारी है लिहाजा एक रकात और नाल पढ़े यानी अगर बंदा नमाज नफलों की नीयत करके खलो ही गया है तो फिर चौथी रकत भी नाल मिलाए वापस चलो शाबाश और अगर सजदा किया मौलवी शफाक ने और हालांकि वो रुबाइया में है जैसा कि जोर है मसलन तो एक कर चुका है तो हुण नमाज खलो गई की हो गई जमात खलो गई ये सुन्नतां दी नहीं गल चलदी पई बंदा कल्ले फर्ज नीत बैठा सुन्नतां दी गल अग्गू होनी हो तो हुण की करे मिलाए रकत सानिया को मिलाए रकत सानिया क्योंकि इमाम ने एडी स्पीड तो नहीं लगी ना बेंदी एक और रकत पढ़न दा कोई चार पढ़ के सलाम भर के तो कर दे तो मिलाए रकत सानिया को वास्ते बचाने के मुअद्दा को बुतलान से मुअद्दा फिर रौला पै गया ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜ ਚੁੱਕੇ ये मुअद्दा है जी इन्हू बुतलान कोलों ਬਚਾਣੇ क्योंकि जेकर सलाम फेरदा होण ते बातल हो जानी क्योंकि एक तो हुंदी कोई नहीं जी अच्छा जी बुतलान से और क्या करे ये जरा ना व तशाहदा और तशाहुद पढ़े और दम्मा रकतन सानियतन ते व तशाहदा और सलाम फेर दे ताकि हो जाए रकातान उसके लिए केड़ी शय नाफिला ते फिर इक्तदा करे दरा हाले के फ़र्ज़ों की नीयत करने वाला हो इंज क्यों करे वास्ते जमा करने जमात की फजीलत के किसके जमात की फजीलत ओ वेखो ले तसीर रकातान लहू नाफिला बिल इजमा बिल इजमा और बहरहाल इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह का कौल के वसफ़ का बुतलान मुस्तलज़म है असल के बुतलान को उन्हें फरमाया है ना तो चूंकि नीयत की सी फर्जा दी तो बन गए लिहाजा असली बातल हो गई होए कोई नहीं हालांकि पे ने बिल इजमा है की है बिल इजमा उन्हें हुण जवाब देना है कि इमाम मोहम्मद साहब इत्थे फरमांदे ने भी नफल हो जाएंगे किवें बस वो उस सूरत में है जब नामुमकिन हो अपने आप को निकालने से गुजरने के ओहदे से जैसा कि जब मुक़य्यद कर लिया ज़ोहर की खामसा को सजदे के साथ और उसने कादा नहीं किया था खीरा के लिए ये सूरत है भी शेखैन फरमांदे ने कोर पढ़ ले तो 6 नफल बन जाएंगे सजदा साफ कर देवे इमाम फरमांदे ने कुछ भी नहीं होया बहरहाल जब मुमकिन हो गुजरने से लेकिन इजाज़त दे उसको शरा उसके अदम में जी कि बंदा आगा पूरियां कर सकता सी और नीयत जो चार दी की पढ़ना पिया लेकिन शरीयत डकिया हुण जमात खलो गई इदे आ सुने तो लिहाजा इमाम मोहम्मद साहब भी फरमाते हैं बस नहीं बातल हो गई असल उसकी यहाँ बल्कि बाकी रह गए नफल जबकि मिराल है उसके साथ किसको
ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸੁਣੇ جی ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇਮਾਮ ਮੁਜ਼ਫਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਬਾਤਲ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਾਂਹ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖਿਆ ਰੁਕ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਣੀ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਆਖਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ, ਬਸ ਕਰ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਨਫਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਪਸ ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, 3 ਰਕਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, جی اور اگر پڑھ چکا ہے 3 رکعتیں رباعیہ سے تے بس قائم ہو گئی کر دی گئی کون نماز، تو پورا کرے ان کو 4 اکیلے، کیوں حکمن للاکثر، چونکہ 3 ہو گئی نے گویا کہ 4 ہی ہو گئی ہیں، لہذا انہیں تروڑے نہ، یہ ان 4 ہو گئے نے دے فرض کیڑے زور دے عشاء دے۔ پھر بعد پورا کرنے کے اقتدا کرے متنفلاً، اگر چاہے، اگر کس نیت ہے، اور یہ افضل ہے نفلوں کی نیت کر کے ملنا، کیونکہ بوجہ عدم کراہت کے کس میں ظہر میں اور مگر عصر میں اور فجر میں، عصر میں اور رہ گئی اوہو۔ اچھا جی لکسر ہے، اور امام محمد صاحب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ پورا کرے اس کو جی، انہیں ایک توجیہ دسی ہے، انہیں کہ جماعت کھلو گئی ہے نا تے 3 رکعتاں پڑھ چکے سی، چوتھی نو بہ کے پورا کرے، چوتھی نو کھلوے نہ، فرض ہے نہ قیام، بہ جاوے تاکہ بن جائیں نفل، تاکہ یہ 4 نفل بن جان گے تو پھر جماعت نال مل جائے، پس جمع کر لے نفل کے ثواب کے درمیان اور جماعت کے ساتھ، کس کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، اور ویکھنا لتن قالب نفلاً بہتر کے قیام الرابعہ، چوتھی دا قیام ترک کرے گا تو فرض سی، تو فرض رہے گا تو نفل بن گیا۔ امام محمد صاحب اس طرح ایک صورت دسی ہے، اس طرح ایک صورت دسی ہے، سمجھے پے ہو؟ اچھا جی، پھر بعد پورا کرنے کے متن جس لئے 4 پوریاں کر لوے نا تو اقتدا کرے متنفلاً، اقتدا کرے متنفلاً، اگر چاہے، اور یہی افضل ہے کی کر لوے اقتدا باوجاد میں کراہت کے مگر عصر میں اور فجر میں، کیوں باوجہ منع کے نفل پڑھنے سے ان دونوں کے بعد، اور مغرب میں بھی نہ اقتدا کرے بوجہ مخالفت کے، 4 پڑھنیاں پہن گئے تھے، ماں مری گھر جا کے چاہ پیندے پہنے، یہ چاہ تو پیچھے رہ گیا، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھ لے تو اپنے اہل میں، پھر پائے تو نماز کو بھی آمیں جماعت کھلوتی ہے تو کر تو نماز پڑھ لی، بس پڑھ تو نماز جماعت نال مگر فجر اور مغرب، مگر فجر اور مغرب، تے اثر اس واسطے نکل گئی بے اثر تو بعد نفل نہیں ہوندے، ہوندے دلیلاں وکھریاں نے جی، اے وکھری دلیل ہے جی۔ اخرج عبد الرزاق والطحاوی من حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا جی، اے سونے فرمایا نا فصلھا، جی بھی گھر تو نماز پڑھے فرضاں دی، مسیتے ہیں جماعت کھلوتی تو کی کر پڑھ پڑھ، فصل یعنی نفل، یعنی نفل، اس لیے کہ سرکار نے حکم فرمایا تھا اسی کے ساتھ نسن، ایک نس موجود ہے جتھے سونے وضاحت کی تھی، فرمایا نماز پڑھ لو پھر جماعت نال مل جاؤ تو یہ نفل ہو جان گے، یہ کی ہو جان گے، نفل ہو جان، او دیکھو نسن بھئی 2 رجلوں کے لیے کہ نئی نماز پڑھی تھی انہوں نے سرکار کے ساتھ ظہر کی، اے منادہ واقعہ منادہ، تو سرکار نے پوچھا تو انہوں نے خبر دی اپنی نمازوں کے ساتھ اپنے خیموں میں، پس فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نماز پڑھ لی تم دونوں نے اپنے خیموں میں،
پھر آئے تم دونوں قوم کی نماز کو تو بس پڑھو تم ان کے ساتھ اور بناؤ تم اپنی نماز کو ان کے ساتھ صبح اے نافلہ. سن لیا جی؟ جی پھر کی کرو بھائی؟ اے وضاحت ہو گئی بھائی جی دوبارہ پڑھنی کی ہونا ہے فرض پہلے ہی نے سنی. اچھا جی ہوں ویکھو اقتدا متنفلن انشاء قال فی البحر حاوی قدسی سے کیڑا کہ بے شک پالے گا اس نافلہ کے ساتھ جماعت کی فضیلت کو. کس کو؟ جماعت کی فضیلت کو. بابے ری ہر تھان دے سوال بھی تو کرنا ہوں. سوال ہے بھی جماعت نال نفل پہ پڑھتا ہے تو کہ مکروہ تو نہیں؟ رمضان تراویح تو اجازت ہے وہ تو نفل ہی نا اس تو سوا تو باہر اجازت کوئی نہیں. تو پہندے نے کہ تنفل کی کراہت جماعت کے ساتھ رمضان کے خارج میں بعض وہ جب کہ امام اور قوم سارے متنفلین ہو اور تصویرہ والا اشتہار بھی چھاپیا ہوئے اللہ سبیل ابتدائی آج دے دور تصویرہ والا اشتہار ہے سارے پہ کہ حضرت صاحب کھلوتے ہیں جماعت بھی ہوں پی پیچھے جناب صلاح تسبیح ہو رہی ہے اس طرح پڑھائیں گے جس طرح یہ تصویر پڑھا رہی ہے. اتنا مکروہ ہے یہ ہوئی تو نہیں باقی تو سارے فرض پڑھتے پہ ایک اللہ پر نفل پڑھتا ہے. اچھا جی اے جڑا ہے نا حاوی قدسی میں کہ وہ ان نفلوں کے ساتھ جماعت کی ایک کیڑی فضیلت ہے فرضاں والی فضیلت یا نفلاں والی اور نہیں بیان کیا حاوی قدسی میں کہ کیا مراد ہے جماعت سے وہ جو پائی اس نے فضیلت اس کی کیا یہ فرضوں والی فضیلت ہے یا اور یہی ظاہر ہے کہ نفل والی فضیلت ہے اس لیے کہ نئی نیت کی مولوی عثمان نے فرضوں کی جدو فرضاں دی نیت نہیں تو فرضاں دی فضیلت کی میں پانی جدو نیت کندی ہے تو پھر فضیلت بھی نفل دی لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهِ اس لیے کہ سرکار نے حکم فرمایا تھا اسی کے ساتھ نفل کے ساتھ نسن کی اے نس معین کہ وہ کیا ہے نفل ہے اور سنیں جی بھی بقول ہی کہ سونے فرمایا بناؤ تم اپنی نمازوں کو ان کے ساتھ کیا بابری آندن تن پوری روایت سنا دینے ہیں پوری روایت کی گئی یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے ظہر سے تو دیکھا آپ نے دو رجلوں کو صفوں کے اخرایات میں او پیچھے اٹھ پین نے نماز پڑھی دونوں نے سرکار کے ساتھ تو سرکار نے فرمایا علیہ بہما ان دونوں کو میرے پاس لاؤ ان دونوں کو میرے پاس لاؤ پس لائے گئے وہ دونوں اور ان کے کاندھے کانپ رہے تھے اے موڈے جڑے نا جی تھر تھر کمب رہے سن میرے ساڑھے نال کی بنے دا کہ سونے دے پیچھے نماز نہیں پڑھی اللہ دا کوئی پیغام آ گیا وہ ساڑھے خلاف تو کی بنے گا سنے جی تے فرائسہما ترتعدو فرائسہما انہوں دے موڈے کم رہے سن تھر تھر سونے نے شفقت کی تھی سنو فقالا سونے فرمایا علی رسلکما فرمایا جنیو ٹھنڈے ہو وہ علی رسلکما کی ہو وہ ٹھنڈے ہو ڈر دے کو کم دے کو پہ ہو سکون کرو اگر دیکھو سونے کیا شفقت فرمائی کہ اے جڑا نا اے ساڈی تربیت ہے ذرا جاگیا جے فرمایا بس بے شک میں بیٹا ہوں ایسی عورت کا جو کھاتی تھی خشک گوشت قدید یاد ہے پیچھے بڑے سے کیڑا خشک گوشت بھی اٹھا دا گوشت سکا کے کھانا تو بڑا سختی نہ کھادا جاندہ ہے تو فرمایا میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی سونے نے میں شفقت دیتی فرمایا کہ ڈر دے کیوں پہ جی میں تھوڑا سونا نبی ہوں جی یعنی آپ نے اس وقت اے نہیں فرمایا کہ ویسے تو سیدہ آمنہ پاک اتنی عظیم عورت ہے کیا بات ہے جیڑی خاتم النبیین دے ماں ہونے دی شرف صرف آپ اس وجہ بے مثل نے کون سیدہ آمنہ پاک ایک ہو جی شرف کسی اور نصیب نہیں کسی ماں نو جی سمجھے پہ نا جی کہ خاتم النبیین جس پیٹ میں رہے نے جی لیکن سونے نے کیڈی شفقت فرمائی
ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਫਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਕੰਨ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਜਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋਹਣਾ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਸਲਿਕ, ਬਈ ਕੰਮਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਫਕਤ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੀ, ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਨਨਤ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ, ਫੌਰਨ ਇਤਰਾਫ ਵੀ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸਤਾਦ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੀਂਘ ਪਾ ਲੈਣ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਥੱਲੇ ਗੁੱਸੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਗੁੱਸਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਠੰਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਗਲਤੀ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਬਈ ਕੰਬੋ ਨਾ, ਕੀ ਕਰੋ, ਕੰਬੋ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਰਿਸਲਿकुमा فإني ابن امرأة كانت تأكل القديدة। اللہ اکبر۔ پھر سرکار نے فرمایا کیا ہے تمہارے لیے کہ نہیں نماز پڑھی تم دونوں نے ہمارے ساتھ، ساڑھے نال جماعت نال نماز کیوں نہیں پڑھی؟ پر عرض کی کہ ہم نماز پڑھ چکے تھے اپنے ٹکانوں میں۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہن حدیث جڑی پڑھی متن وچ کہ جب تم نماز پڑھ لو تو ثم اتیتما صلاۃ قوم فصلیا معہم وجعلا صلاتکما معہم صبحۃ۔ اے سونا فرمایا وہ پہ گی کھانے چ۔ اچھا جی، اور اگر اٹھا مولوی عبداللہ تیسری رکعت کے لیے، رباعیہ کی تیسری رکعت کے لیے اکیلا، اور دوجی تک پہنچ، ایک دا سجدہ کر لیا تو دوجی نال ملا کے سلام پھیرے، تین دا سجدہ کر چکے ہیں تو ہن چوتھی پڑھ کے تو ہن نفل پڑھے۔ ہن اے نویں صورت ہے، دو پڑھ کے تیسری وال اٹھیا تو جی تیسری دا سجدہ نہیں کیتا، تو جی تیسری رکعت نہیں بنی کہ بن گئی ہے، کیونکہ سجدے کو پہلے رکعت نہیں ہوندی۔ پس قائم کر دی کئی جماعت اس کے سجدہ کرنے سے پہلے ثالثہ کے لیے، تو حکم ہے قاطع قائمن، توڑ دے کھڑے کھڑے، یہ دو نفل بن جان گے، توڑ دے، اس لیے کہ بیٹھنا تحلل، لأن القعود للتحلل، اس لیے کہ بیٹھنا تو تحلل کے لیے ہوتا ہے، بے نماز تو باہر ہونا ہے، اور یہ تو قطع کرنا ہے، یہ قطع کرنا ہے، لہذا بہنے دی ضرورت کو نہیں، وہ تھلو شرح آ رہی ہے۔ تے ایک ہی کرے، قطع کرے کھڑے کھڑے، بے تسلیمت واحدۃ، ایک سلام کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایک سلام کے ساتھ، یا دوجی جزی، یا لوٹ آئے کس کی طرف؟ قعود کی طرف، اصح میں، اصح جائے کہ تھلے بہ جائے تو بہ کے سلام پھیر دے، کیونکہ تشہد تو پڑھ چکا سی نا، فٹوفٹ بہ کے کی کرے، تو کی کرے پھر یہ گل دس جی کی کرے ول مل بن جی۔ اور فرمایا شمس العلماء سرخسی رحمہ اللہ نے اگر نہیں لوٹا قعود کے لیے، کھڑیاں کھڑیاں سلام پھیر دیتا سو تے فاسد ہوگی نماز اس کی، وہ جڑے دو نفل بندے پیسڑوں بھی ہتھوں نکل گئے، اس لیے کہ ضروری ہے اس کے لیے قعود سے، اور اس لیے کہ مودات نہ واقع ہو فرض، سنیں بھی تاکہ بے نفل بن جان جی۔ اور فرمایا فخر الاسلام نے اصح یہ ہے کہ تکبیر کہے، انہیں کو اور توجہ دسی ہے بھی اتھوں نہ جماعت نال مل جائے، صحیح یہ ہے کہ تکبیر کہے کھڑے کھڑے، نیت کرے شروع فی صلاۃ الامام کی، پس حاصل ہو جائے گا پہلیوں کا ختم ہونا اس کے شروع کے ضمن میں، امام کی نماز میں شروع فی صلاۃ الامام۔ اور اگر چاہے تو اپنے ہاتھ بھی اٹھا لے، اللہ اکبر تروڑے نام، انہیں انج آکھے بابیاں سنیں او بے خودروں، اور اس لیے کہ معدات نہیں واقع ہوا کیڑی شے، کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ جو ادا ہو چکا ہے وہ قاعدہ فرض نہیں تھا، وہ تو درمیان والا واجب سی جی،
اور 2 رکعتیں اس کی لما انقلبتا جب کہ منقلب ہو گئی ہیں، کیا بن گئی ہیں؟ نفل تو نہیں ہے ان کے لیے ضروری، کس سے؟ قاعدہ مفروضہ سے۔ پھر اس قول پر بعض نے کہا ہے جکر تھلے بوے تھا کہ اعادہ کرے تشہد کا ثانیاً، اور بعض نے کہا کافی اس کو تشہد پہلا اور سلام پھیر دے 2 سلام، بعض نے کہا ہے 1 سلام۔ چلو واپس چلو جی۔ اور اگر تحقیق شروع ہوا تھا جمعے کی سنتوں میں، کس میں؟ جمعہ کی سنتوں میں، تو پس نکل آیا خطیب، ساڈا خطیب نہیں، خطبہ دینے والا خطیب جی، دوجی اذان والا خطیب، پہلے بشک پہ تقریر کرے۔ اس وقت جے کوئی خطیب ہوئے نا تو اس وقت اپنی تسبیح پڑھتے رہو، اکھاں بند کر کے ذکر تے لگے رہو بھائی اینو آ کے بڈائی ہے جڑے بس جاندیاں نہیں جی، جان دے جدھر جاندی ہے جی۔ تو جے کو قرآن و حدیث سنائے تو پھر غور نال سنیں جی۔ یہ خطیب تو یہ مراد ہے، یہ نہیں کہ مطلب تو جمعہ پڑھان لگے تقریر واسطے ہمیں کوئی بندہ کلوز بیٹھا مسئلہ نہیں تینوں پتہ جی، تو کبھی کہ تھلے لے جا تینوں مسئلے کو نہیں پتہ۔ پس نکل آیا خطیب، یا شروع ہوا تھا ظہر کی سنتوں میں، تو پس قائم کر دی گئی جماعت جی۔ بھئی زور کی سنتوں میں شروع ہوا تو کیا ہو گئے؟ یا جمعے کی سنتوں میں شروع ہوا تو خطیب نکل آیا، تو سلام پھیرے بعد بیٹھنے کے 2 رکعتوں کے آخر پر ایک ہی کرے سلام پھر 2 رکعت، سنیں بھئی 2 رکعتاں پڑھ کے تو پھر سلام پھر ایک گل سنتاں دی چلدی بھی ہوں شروع ہوئی، پچھے فرضاں دی گل سے کہ او جمعے دیاں سنتاں پڑھن لگا تو خطیب نکل آیا، یا زور دیاں سنتاں شروع کیتیاں تو جماعت کھلو گئی۔ سنیں پچھے فرضاں دی گل سی، سنتا شروع کیتیاں سے، تو اتنے آندے نے کہ سلام پھیرے کس وقت بیٹھنے کے بعد 2 رکعتوں کے آخر پر، اے ہونے وے کہ پاویں توڑے جے سجدے نال نہیں، اے چونکہ جے سلام ہونے پھر تے باطل ہونی، اور تو صورت ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ تو سی بھی اکمال سی بھی کلے فرض ہن تے جماعت نال اکمال ہے، یہ تو سنتا نہیں تھی، یہ خام خواہ باطل ہونیاں نہیں، لہذا 2 پڑھ کے سلام پھیرے کی کرے 2 پڑھ کے سلام، جیسا کہ روایت کی گئی امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے اور امام صاحب سے، اور یہی اوجہ ہے باوجہ جمع کرنے اس کے مسئلتین کے درمیان، اوجہ یہی ہے کہ 2 پڑھ کے سلام پھر سنیں 2 پڑھ کے سلام پھر انہیں ویکھو نا، اے مسئلہ ہے جے زور دیاں سنتاں وچ شروع ہو گیا ہے جی، کیے زور دیا سنتا شروع ہو گیا، تے سلام 2 پڑھ کے تے سلام پھیر دے تے پھر جماعت نال ملے، وہ فرضاں دی گل سی جی کہ پہلی رکعت وچ جماعت کھڑی تو فوراً سلام پھیر کے جماعت نال مل جائیں جی۔ سنیں دھیان کریا جی۔ اچھا جی او بے خود رو اول جامع بین المسلتین، او کیڑی نے؟ اے مسئلت استمتاع تے مسئلت ادائے سنت بعد ادائے فرض، اے جمعے دی گل ہے، چونکہ خطبہ سننا واجب ہے جی، تو لہٰذا 2 پڑھ کے کی کرے سلام پھیر دے وے خطبہ سنے، اے حاصل کرے مسئلت، تو جمعے تو بعد پہلیاں 4 دوبارہ پڑھ لوے جی، پہلیاں 4 دوبارہ پڑھ آگے سمجھ تے زور دے نال، اور مسئلت ادائے فرض کی بجائے اکمل پر اور لانا سنتوں کو بعد اس کے 2 پڑھ کے سلام پھیر دے وے، یہ 4 سنتاں بعد پڑھ سکتا ہے تے جماعت دی بھی فضیلت حاصل کر لوے، اے مطلب بھی جی۔ تو سنیو گل پیچھے حدیث پڑھی جی نا، ان دے وچ لکھے ہے کہ یہ سنن ابی داود میں ترمذی میں ہے، دونوں میں حدیث ہے یزید بن اسود سے، یہ دوسری جگہ لفظ ہوں گے، یعنی ان میں یہ لفظ نہیں ہے کیڑے الا رسلکما فانی ابن امرات کانتا کولکدی، یہ دوسری جگہوں میں ہیں بھی، ان 2 کتابوں میں یہ لفظ نہیں ہے۔ اے سلام پھر 2 پڑھ کے تو نال مل جائے،
پھر قضا کرے سنتوں کو، کیا کرے؟ قضا کرے سنتوں، 4 سنتوں کو جی جی باوجہ قدرت پانے بندے کے اس قضا سے فرضوں کی ادائیگی کے بعد، اور ساتھ ان سنتوں کے بھی جو بعد میں ہیں، جمعے دیاں بعد والیاں میں پڑھے تھے، یہ بھی پڑھے تے زور دے بعد والیاں میں پڑھے تھے جڑی پچھلے گئی ہیں جی۔ پس نہ فوت ہوگا فرض استمتاع اور ادائیگی علی وجہ اکمل، کیونکہ جی 4 پوریاں کرے پھر خطبے والا سننے والا مسئلہ بنے گا، ادھر زور دے فرض چلے جان گے۔ بس نہ فوت ہوگا استمتاع کا فرض خطبہ سننا اور ادائیگی بجائے اکمل پر، کیونکہ پھر سنتا بھی بعد جو ہو جان گے تو نماز فرض پورے ہو گئے، اور نہیں ابطال بھی نہیں ہویا کیونکہ 2 پڑھ رہی ہیں اور نفل بن گئے، کی بن گئے نے؟ اور اسی کی طرف میلان کیا ہے شمس الائمہ سرخسی رحمہ اللہ اور علامہ بقالی نے، علامہ بقالی نے۔ اور تصحیح کی ہے کہ جماعت نے مشائخ سے اس بات کی کہ پورا کرے ان کو 4، اور جڑا شروع ہو چکا ہے نا وہ کی کرے 4 پورا کرے، اس لیے کہ وہ 4 کا صلاۃ واحدہ ہے اور سنت موقدہ وہ پوریاں کر کے پھر جماعت نال ملے۔ کل تو میں کہتا ہوں اکمال حال اشتغال المرقی اور مؤذنین بالتلحین اولا ہے، اس لیے کہ وہ نہیں ہے حال استمتاع خطبے کا، اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے تعلیل شمس الائمہ کی۔ فرماندے نے جس وقت امام چڑھ رہا جے ممبر تے بہ کے جے خطبہ نہیں دیتا، سمجھائیے نا، اور مؤذنین ابھی اذان دے رہے ہیں، تو اس وقت میں 4 پوریاں کر لوے تے اے اولا ہے، کیونکہ اس وقت استمتاع کی حالت نہیں ہے خطبے کی، وہ تو جو اٹھ کے شروع کرنا ہے تا ہونا ہے جی۔ اسی کی طرف رہنمائی کرتی ہے شمس الائمہ کی تعلیل بھی، امام شروع ہو جائے تو پھر کوئی نہیں، پھر سنتا نہیں، پھر بھی توڑے تو انہیں چرچ بھی اکمال ہو سکتا ہے اس طرح جی۔ وضاحت کیتی ہے نا بزرگاں نے، سنیں؟ اچھا جو بے خود رو ثم قضى سنتا، یہ قضاء کا لفظ ان پر مجاز ہے کیونکہ وقت باقی ہے، صرف پہلے نہیں تو پیچھے پڑھیاں نے، تینوں قضاء کیا کیے مع ما بعدہ، یعنی میرا سنت جڑیاں بعد اتنے جاری ہوئے ہیں قولین میں سے ایک پر سنت قبلیہ کی قضاء میں، کیا وہ بعدیہ سے پہلے ہیں یا ان کے بعد ہیں، ہر ایک کی تصحیح کی گئی ہے۔ پہلے 4 پڑھے کہ 2، پہلے 2 پڑھے پھر 4، اندھی بھی تصحیح کیتی ہے، اور پہلے 4 تے پھر 2 اندھی بھی، مطلب بزرگاں کہ اے بھی صحیح ہے، اے بھی صحیح ہے، دونوں دی تصحیح ہے، تو ٹھیک نہیں، جتنے تصحیح آ جائے نا وہ کی ہے ٹھیک ہے بھئی۔ اور ادا وجہ اکمل پر ہے کیونکہ پالے گا اس کو اول سے امام کے ساتھ، کیونکہ پانا اس کو اول سے امام کے ساتھ یہ اکمل ہے اس کے پانے سے بعد اس کے، سنیں بھئی ختم کر کے تے امام نال پوری جماعت نماز پڑھے، اے اکمل اس کولوں کے تھوڑیاں پڑھے جی، اے مطلب ہے جی۔ اچھا جو دوجہ بزرگاں فرمایا لِأَنَّهَا كَصَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، لہذا یہ قطع جو ہے نا 2 پڑھ کے سلام پھیرنا یہ اکمال کے لیے نہیں ہے، کیونکہ تو اکٹھی سی 4 کا تھا، بلکہ یہ ابطال ہے صورتاً بھی، کیونکہ اس میں ابطال ہے سنت کی وصف کا، کیوں 2 نفل بن گئے کہ زور سنت نہیں بنی ہے، نہ کہ اکمال ہے ان کا، نہ کہ ایک ہی ہے ابطال ہے، یہ انہوں دی دلیل جنہ کے بھی 4 پوریاں کر کے پھر نال ملے، پھر نال مل جائے۔ کل تو ول اکمال ول جڑے ایک علاقے بھی اجے چڑھدا پہ امام اجے مؤذنین بالتلحین، استفیدہ فائدہ حاصل کیا گیا اس بات کا کہ مراد من قولی فخارج الخطیب سے خاطب الخطیب، پیچھا کہ خطیب نکل ہے یعنی خطبہ، خطیب خطبہ الحمدللہ شروع کر دے وے، پس بولا گیا سبب
مراد مسبب ہے، اور یہ بحث نہیں دیکھا میں نے اس کو کسی غیر کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ میں نے نصیب کیتی ہے۔ لِأَنَّهُ لَيْسَ حالت استمتاع خطبۃ، اس لیے کہ مرقی چڑھنے والا مرقی کے اشتغال کی حالت ہے، سنیں وَإِلَا يُرْشِدُ إِلَىٰ هَذَا الْبَحْثِ، بھی اس وقت تک منع نہیں ہے گا، ادو منع ہے جدوں نے خطبہ شروع کر دینا تو باب الجمعہ دے وچ پھر یہ مسئلے دوبارہ آن گے۔ اور نا جڑا پیچھے ذکر ہے نا بابیراں دا، کیڑے بابے؟ محمد بن ابی القاسم بن بابجوک بقالی خوارزمی ابو الفضل ملقب زین المشائخ، عالم بالادب، مفسر، فقیہ، حنفی، اہل خوارزم سے نحوی، ملقب بالآدمی، لحفظ ہی کتاب الآدمی فی النحو، امام حجت فی العربیہ، اخذ عن الزمخشری وخلفہ من خلقتہ، من کتب تفسیر القرآن بھی ہے ندی محمد بن ابو القاسم دی، تے مفتاح تنزیل بھی ہے وغیرہما، فوت نے 562 میں۔ انظر طبقات المفسرین للسیوطی، علامہ بقالی انہاں دی وضاحت آئی ہے جی، سنے ہی؟ اچھا جی، اور اگے وے نا تھلے جڑا او لینا اشتغال مرقی جی، تیرے کو ہے کتاب ہے لگا تھلے حاشیہ کوئی نہیں، چلو فرمائے ابن عابدین نے حاشیہ، اپنے حاشیہ در میں اور در مختار میں کہ قولو فترقیت المتعارفہ، یعنی من قرات آیت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور حدیث متفق علیہ ہے کہ اذا قلتا، جب کہے تو اپنے صاحب کو جمعے والے دن کی کر چپ کر، اور امام خطبہ دے رہا تو پس لغو کیا تو نے، یہ حدیث آ جائے گی اگے، جمعہ دا باب اندر پھر چاہے گی انشاءاللہ۔ میں کہتا ہوں اور ذکر کیا علامہ ابن حجر نے تحفہ میں کہ ان ذالک بدعۃ، اس لیے کہ یہ پیدا ہوا صدر اول کے بعد، بعض نے کہا لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، بوجہ حس دلانے آیت کے اس پر کہ بلایا گیا ہر ایک کے لیے ایک سارے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خاص کر کے اس دن میں، اور جیسے ترغیب دلانی خیر کی، اللہ تعقد الانصات المفوت، ترک ہے لفضل الجمعۃ، بلکہ موقف الاسم عند الاکثرین من العلماء۔ میں کہتا ہوں دلیل پکڑی گئی اس کے لیے بھی بائیں طور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وہ بندہ کہ یستن سے تو لہ الناس عند ارادت ہی خطبہ منی فی حجۃ الوداع، پس قیاس اس کا کہ یندب للخطیب امر غیر بالاستنصات، اور یہ شان ہے مرقی کی، فلم یدخل ذکرہ للخبر فی حیز البدع اصلا، ذکر کیا اس کی مثل علامہ خیر رملی نے رملی شافی سے، وقرر له وقال انه لا ينبغي القول بحرمت قراءة الحدیث على الوجه المتعارف لتوافر الامت وتظاہرهم علیہ، نکل کی علامہ حلبی نے اس کی مثل علامہ شیخ محمد برہت موشی حنفی سے۔ ایک گل دسی نا پچھلی بھی اس وقت سی بھی اذان تو پہلے ایت پڑھنی کی کرنی ان اللہ، تو لوگوں نے ترغیب دلانی بھی سرکار دی ذات تے درود شریف پڑھو جی، سنی لیکن یہ مسئلہ علیحدہ ہے، اگے چلو جی۔ مسئلہ جی ومن حضر، اور وہ بندہ جو حاضر ہوا کتھے اور امام وکان الامام، اور تھا امام فرضی نماز میں، بندہ آیا مسجد جائے یا کسی تھان دے بھی امام جماعت کرا رہا ہے فرضاں دی،
ਤੇ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਸੁਨਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਹੈ ਵੀ ਇਕਤਦਾ ਬਿਹੀ, ਇਹ ਇਕਤਦਾ ਕਰ ਲੈ ਇਮਾਮ की, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ नमाज होवे, और ना मशगूल हो किसके साथ, सुन्नतों के साथ। को फजर दी इस्तिस्ना आ रही हो, सुन्नतों के साथ किस में, मस्जिद में। अगरचे ना फौत हो उससे कोई शय फौत ना होवे ना, बे इन्नी पहली लंबी रकात करदा है इमाम कि सुनता पढ़ के न जोर दियाँ 4 ਤਾਂ ਵੀ मिल सकता है, ਤਾਂ भी हुक्म है कि सुनता शुरू ना, वो पीछे से भी सुनता शुरू कर लिया। ये एक आया तो जमात खलोती है, ये सुनता वाला मशगूल तोड़े इन्नी लंबी रकात है कि कोई शय फौत नहीं होगी, तब ये बकरियां सुनता। अगरचे हो खारिज अल मस्जिद, और अगर है खारिज अल मस्जिद और खौफ करता है रकत के क्या करने का, तो इल्ला इक्तिदा कर ले, वगरना यानी अगर था वो क्या खारिज अल मस्जिद, बाहरों आया अंदर, वगरना पढ़े सुनते फिर इक्तिदा कर ले, बावजह मुमकिन होने जमा करने उसके बैन अल फजीलतैन के, बैन अल फजीलतैन के। अच्छा जी, तवज्जो करें जी यार ज़रा। मगर फजर में क्योंकि पढ़े वो फजर में केड़ी शय सुन्नतें फजर की, अगरचे किथे होवे मस्जिद में, लेकिन पढ़े बाईद सफ से, पढ़े सफ से। अगर अमन हो फजर के फौत होने का, भी मेरे सुनता तक सलाम नहीं फिरेगा, एक ही कर लवे। अगरचे उसके पाने के साथ तशहुद में, अगरचे जमात नाल तशहुद ही मिल सकता है ना, तां भी करे सुनता, लेकिन छुरी ना फेरे सुनता नूं, सुनता पढ़े जी। ये जरा नमाज पढ़न तेज जी, ये तो बच्चे जम्मे तो शुद्ध स्कूले चले गए जी, डंगर चलाते 2-4 साल तो पंजाबी चंगी पढ़े सीखते, चस आउंदी दीन पढ़न लग्या, वो साड़ी पंजाबी चाहते ने नमाज में छुरी फेरी, नमाज नूं छुरी फेरी, अज मैं छुरी डंगर नूं हौली फेरी दी कि तेज फेरी दी, क्योंकि सोहणे दा हुक्म छुरी तेज करो, उन्होंने नाल जुल्म ज्यादती ना करो। तो ਜਿਹੜਾ ठुक ठुक करे ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਮਾਮ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦਾ ਹੈ। तो एक अगरचे तशहुद में पा लें। अच्छा जी, कौल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन सवाल का जवाब, सोने फरमाया कि जब कायम की जाए नमाज, जमात खड़ी हो जाए, तो बस नहीं कोई नमाज मगर मकतूबा, ये महमूल है फजर की नमाज के गैर पर, फजर तिलावत बावजह उन हदीसों के जिनको हमने पहले बयान किया है फजर की सुन्नतों में, पीछे कितनी आई हैं हदीसां, इस वास्ते यह हदीस जिहड़ी है ना भी ये फजर की सुन्नतां तो फजर की नमाज तो मां सवा का मसला है कि बाकी चमा विच की करे कुछ ना करे फिर जमात न खलो जाए। अच्छा जी, मसला फिर पढ़ते हैं कि शरह पढ़ लो, और अगले पासे में लंबा शेर रहिंदा है जी। अच्छा खैर ध्यान करो। और वला यश्तागिल वानो बिसुन्नत अनिल इक्तिदा ना करे तो सुनता शुरू कर दे, इंज ना करे, इंज बुलाओ फिल मस्जिद बाईद अनिसफ, ओ जुजी समझो ना पहले क्योंकि आगा चला गया ना आशिया बाईद और पिछली, कि अगरचे उससे कोई शय फौत ना हो, और अगर है मस्जिद से खारिज और खौफ करता है किसका, तो क्या कर ले भी आया तो पता कोई नहीं थी, वगरना अगर रकत फौत नहीं होंगी, वगरना पढ़ ले क्या फिर, ताकि दोनों फजीलतें जमा हो जाएं, भी सुनते भी अपने वक़्त में हो जाए और जमात भी हासिल हो जाए। लेकिन इस उत्ते तुसी लिख सकते हो फी है नज़रुन, भी अज दे दौर इंज हो ही नहीं सकता भी बनता सुनता ध्यान नाल पढ़े तो इमाम हरी जड़े ने वो एक नहीं हुई बल्कि चौथी भी तो अगर टप ना गए होने जी। ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੁਣ वापस आओ, और जड़ा पढ़े भी फजर दी सुनता पढ़े तो सफ को दूर पढ़े, ओ यानी शर्त है कि होना उसका कि लाए फजर की सुन्नतों को जब शुरू हो जाए मुअज्जिन किस में, ये कि लाए सुन्नतों को किथे, और दरवाजे तो मुराद पीछा करके जुतियां वाली थां नहीं मुराद,
پس اگر نہ پائے کوئی جگہ تو چھوڑ دے سنتوں کو. اگر ساری مسجد بندے کھلو گئے نے کوئی جگہ بکھری کو نہیں ملتی تو ہن کی کرے؟ چھوڑ دے سنتوں کو. کی کرے؟ ایک جماعت نال مل جائے کی کرے؟ جماعت نال مل جائے. مسئلہ سمجھا جائے مولوی سمجھا جائے. اس لیے کہ اتیان بسنت مسجد میں اس وقت مخالفت ہے جماعت کی، نال کھلو رہے پس مکروہ ہے. اے کلیہ سنیا جائے ترک مکروہ مقدم ہوتا ہے فعل سنت پر. کی ترک مکروہ مقدم ہوتا ہے فعل سنت پر. اور دیکھنا اے مقابلہ آ گیا کہ مولوی جی سن اے سنت تے عمل کرنا ہے جی نال مکروہ ہوندا ہے جی تے مقابلہ آ گیا وہ ہے کہ مکروہ نہیں کرنا سنت چھوڑ دیو. سمجھا رہی جی کہ ترک مکروہ مقدم ہوتا ہے فعل سنت فعل سنت پر. اصل یہی تو مسئلہ ہے جڑا شریعت وچ اہم ہے کہ پہلے کرتوت چھڈو تے پھر نیکی کرو. رام رام دے نال تے اللہ اللہ دے نال یہ نہیں ہے گا تے اے تو تک نہیں نا جی. اصل ہے کہ پہلے کرتوت چھڈو. ہن ابے نو جُتی بھی پواؤ تے نال ابے نو آکھ تو کس تماشا بنایا ہر وقت جُتی میں پوانا، یہ کام ٹھیک نہیں. ان دے نال نہ پوانا ٹھیک سی. جی اے گل سمجھو اس گل نو او پائی کتب دی نو. اصل یہ کہ کرتوت پہلو چھڈنے نے پھر نیکی ہونی ہے جی. تے سنتاں تے عمل کر رہے ہیں تے نال ہی اسی بدعات تے مکروہات جوڑے نے. جی پہلے یہ چھڈو. جی ترک مکروہ مقدم ہے کس پر؟ فعل سنت پر. تو ہن اے جڑا ہے نا بھی صبح دیاں سنتاں پڑھنیاں سنت نے، جماعت دے نال کھلو کے پڑھنیاں مکروہ نے، لہٰذا سنتاں چھوڑ دے وے تے جماعت نال مل جاوے. مگر یہ کہ جڑی کراہت ہے نا ایتھے سنتاں دی جڑی نال پڑھ رہے یہ کراہت متفاوت ہے، مطلقاً مکروہ نہیں. ایتھے جڑی آ رہی خاص مگر یہ کہ کراہت متفاوت ہے. پس اگر امام سیفی میں سیف کی ہوندا ہے؟ سیف صاف ہوندا ہے جی. اگر امام سیفی میں ہے باہر سینٹ دی نماز پڑھتے پہ نا پس نماز پڑھنا ہے اس کا شتوی میں کس میں؟ سردی میں. اور اندر کمرے جا کے یہ سنتا ہوتے پڑھتا پہ یہ اخف ہے اس کے نماز پڑھنے سے کس میں؟ جتھے امام جماعت کھڑا رہے اتھی پیچھے صاف کھلو کے پڑھتا پہ جی. اور اشد ہے اس کا ضرور کراہت کہ یہ کہ پڑھے مخالط لصف نال ہی کھلو کے سنتا پڑھ کے سلام پھر کے جماعت نہ رل جائے، جیسا کہ کس میں ہے؟ فتح القدیر میں ہے. اور اس کے قریب ہے کراہت میں یہ کہ پڑھے صف کے پیچھے تے وچ حائل کوئی نہ ہوئے، ستون وغیرہ کوئی نہ ہوئے جی. تو کئی بار جڑے شہزادے نے وہ پہلی صف جا کے امام دے پیچھے سنتا نہیں دین دا ٹائم 2 منٹ رہ گیا ہوندا ہے جی. ہل طرح سکن گئے بریک تے پیر رکھ دیتا ہے جی بھائی کہ میں سلام پھیراں گا تو تکبیر شروع ہو گئی نا جی. اچھا جی لما قدمنا فی سنت الفجر وہ کیڑی شے یعنی اخبار دالا علی فضل پیچھے حدیثاں آئیاں نے فجر دی سنت کے کون آئیاں اے اتہام ہے. چلو ٹھیک ہے جی. ہن مسئلہ سنو واپس چلو. اور افضل فعلہما کرنا پڑھنا ان دونوں سنتوں کا افضل گھر میں ہے. کتے ہے؟ گھر میں ہے. فجر دیاں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پڑھے فجر کی 2 رکعتیں کیا پڑھے؟ فجر کی 2 رکعتیں یعنی سنتیں جی. اے بچ شرع آ گئی اگو پھر حدیث ہی پڑھے فجر کی 2 رکعتیں کتھے اپنے گھر میں تو وسعت کی جاتی اس کے لیے اس کے رزق میں اور کم ہو جاتا ہے جھگڑا اس کے درمیان اور اس کی زوجہ محترمہ کے درمیان آپس کارے جھگڑا ختم ہو جاتا ہے اور خاتمہ ہوگا اس کا ایمان کے ساتھ جی. لیکن تھلے ہوئے اعتراض کر دیتا نے قال السخاوی فی العجبۃ المردیہ لا اصل لہ لا میں دی اصل کوئی نہیں لبی کوئی نہیں جی جی. بھی ہو سکتا ہے کسی تھان تے بابے نے نقل کیتی ہے انہیں کسی کتاب تو لئی ہے جی تے لیکن بھی انہیں جڑی کتاباں چھپیاں نے انہاں وچ کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ ہن ہور کتاباں آ رہی ہیں انہاں وچ ہوے جی جی کیونکہ علامہ سخاوی نے جڑیاں لبیاں انہاں دے بارے چ آکھیا ہے نا جی اے کہ اس کتاب وچ آئی ہے گل جی جی.
چلو جی اچھا جی افضل فعلہما فی البیت جی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے 2 رکعتیں کتھے گھر میں اور سرکار نے انکار فرمایا تھا اس پر جس نے پڑھا تھا 2 رکعتوں کو مسجد میں جیسا کہ شرح امداد الفتاح میں موجود ہے سنیں جی اچھا جی اے سنتہ بالنسب یہ تفسیر رکعتین کی وَيَقِلُّ الْمُنَازَعُ وَيَقِلُّ جیسا کہ نسخوں میں ہے وہ کہ جن کو میں نے دیکھا ہے اسی طرح شرح میں بھی ہے شاید کہ مراد امر منازع فی اور جن دے جھگڑا ہے اور وہ اسناد ہے سبب کی طرف اور کم اس میں ہے کہ تنازع التخاصم والتناول یعنی منازع تو جھگڑے نو کہندے نا یعنی ان کے درمیان جس شے میں جھگڑا ہے ان کے درمیان جس شے میں جھگڑا ہے میں پیکے تے جانا ہی جانا ہے وہ دے کرم والی ہون نہ جائی تے چلی جائیں تے سنتا گھر پڑے گا تو جھگڑا مک جائے گا جھگڑا مک جائے گا جی اور احب اچھا جی صبح دی سنتا کس وقت پڑھنیاں زیادہ اچھیاں نے جی اور احب ان دونوں کا پڑھنا طلوع فجر کے اول میں جو صبح صادق ہوئے تھے اس وقت سنتا پڑھیں گے بعد نے کہا ہے کہ فریضہ کے قرب میں بھی جاگیا تو صبح دا ہے لیکن جلے فرضاں دی جماعت نیڑے ہوئے نا وقت اس وقت پہلے پڑھے جی اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دھیان کریں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شخص کی نماز اس کے گھر میں افضل ہے اس کی نماز سے میری مسجد میری اس مسجد میں مگر مکتوبہ فرمایا کہ فرضی نماز سونے فرمایا میری مسجد افضل ہے تو اس تو علاوہ مدینہ شریف دی گل ہو رہی ہے اوتھے فرمایا میری مسجد تو علاوہ گھر نماز پڑھنا او افضل ہے اوتھے اے مسجد نبی نو فضیلت کیوں ملی سونے دی وجہ تو سونے تو فرما رہے ہیں فرضاں تو علاوہ گھر کی ہے تو تسلی کیوں نہیں ہوندی سمجھے پے ہو بھئی سونے والی ساری گل ہے نا تو سونے تو فرماندے پے نے اے ہن ساڈے ذوق نے اوتے چڑھنا نہیں مسجد نبی شریف نہیں اور نہیں کی ہو جائے بھی سارا کچھ سونے جو کچھ سونے بڑھایا گل تو وہی ہے جی مسجد نبی کی فضیلت بھی تو سرکار کی وجہ سے ہے تو سرکار ہی فرما رہے ہیں کہ میری مسجد میں مکتوبہ افضل ہے باقی نمازیں گھر افضل ہے سن لے اے شاباش یہ بخاری شریف جی مسلم شریف ابو داود شریف تاوی شریف ابن عدی طبرانی کبیر صغیر آج جڑے ہون پڑھی ہے جی دوسری حدیث اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز میری اس مسجد میں افضل ہے 1000 نمازوں سے ان جگہوں میں جو سوا ہے اس کے مگر مسجد حرام مگر مسجد حرام اور ایک نماز مسجد حرام میں افضل ہے میری اس افضل ہے 100 صلاتن 100 نمازوں سے میری اس مسجد میں میری اس مسجد او بھائی جی سونے فرمایا میری مسجد وچ نماز ایک نماز افضل 1000 نمازاں کولوں جڑیاں اس تو سوا مسجداں وچ نماز ہے جی ایتھے سونیاں دی مسجد وچ 1000 کولوں افضل ہے تے مسجد حرام دے بارے وچ فرمایا کہ ان دے وچ ایک جڑا نے ایک نماز افضل ہے میری مسجد وچ 100 نمازاں کولوں تے 100 واری 1000 ہوے تے کنا ہوندا ہے 1 لاکھ تے اے مطلب ہے مسجد حرام وچ لکھ نماز دا ثواب ہوندا ہے او سمجھائی آپ اور بیت المقدس میں 500 نمازوں کا ثواب ہے کتنے کا 500 نمازوں کا 500 دا اے حدیث بہقی شریف شعب الایمان میں میرا پین جی اچھا جی ہن ان دی جڑا نا شرح پڑھ لئیے جی او واقع کہ فعلہما اول طلوع اس لیے کہ سبب پایا گیا ہے صبح صادق ہو گئی ہے لہذا سنتا پڑھ لوے کیونکہ سونے کثرت نال ایویں سے کہ سنتا پڑھدے سن تے پھر سرکار آرام بھی فرماندے سن پھر سرکار جماعت دے واسطے تشریف لے آندے سن اچھا جی
اور بعض نے کہا بے قرب الفریضہ اس لیے کہ سنتے تابع ہیں کس کے؟ فریضہ کے۔ اچھا جی مسئلہ اور پڑھے پہلی رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد کیڑی صورت؟ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری میں روایت کیا اس کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جی اور تھلے لکھی حدیث من حدیث ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے فجر کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد۔ اور کچھ سمجھے نا بیان اللہ۔ اور روایت کی گئی ہے امام غزالی رحمہ اللہ سے پڑھنا علم نشرح کا کس میں؟ اور علم تارا کیفا کا کس میں؟ اے فجر دی سنتا دی گل تھی نہیں پی، بس کافی ہے اگر اے پڑھے گا نا تو فرمایا پس کافی ہوگا علم کو، دکھ تکلیف نو یہ کافی ہون گیا، بندہ سکون چ رہے دا۔ تو علامہ فرماندے نے پس اگر جمع کر لے درمیان ان کے جو وارد ہے اور درمیان اس کے تو حسنن ہے، ساریاں پڑھ لوے کی کرے آدھے نے تو پھر کی میں کٹھیاں کرے گا؟ کہندے نے نہیں مکروہ یہ جمع بابجا وسیع ہونے نفلوں کے معاملے کے، وہ تو فرضاں وچ تو لہٰذا اتنے جڑا ہے نا پہلوں پڑھے کیڑی علم نشرح، پھر پڑھے وہ علم تارا کیف پڑھے، اے پہلیاں 2 پڑھ لو اگلیاں 2 پڑھ لو، سمجھائیے بینج ہو سکتا ہے کیونکہ نفلاں دا معاملہ ہے، بے نفل نے نام سنتا ہاں۔ اچھا جی صلاۃ المرء کی من سما، اسی وجہ سے فرمایا ہے ہدایہ میں کی فرمایا ہے افضل اکثر سنتوں میں اور نوافل میں کون ہے؟ گھر ہے، مگر یہ کہ ڈرے یہ کہ مشغول ہو جائے گا سنتوں سے جب جاندے نال جڑا نا جی کوڈی ہو جانی جاندے نال بیوی آنا میں کس وقت انتظار کرے مرچا مکی تو نماز دی پی مرچا تو لیا کے دیو کرما لیں جی، تو وہ سنتا والی چاہ ساری خراب ہو گئی جی۔ ہوں سنتا پڑھتا ہے تو وہ جانا سارے ڈنڈا آ پینا جی، ادھروں دے پے کے آئے روٹی انہیں کھانی ہے جی، اس وقت سنتا پڑھ کے جائے۔ اور فرمایا بعض بزرگوں نے کہ رکعتین زور کے بعد اور مغرب کے بعد ان دونوں کو ادا کرے کتھے؟ مسجد میں، اے مسجد پڑھ کے جائے، نہ کہ وہ جو سوا ہیں ان دونوں کسی کی ذات فتویٰ دی ہے امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے۔ اچھا جی فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کی مثل ایک اور حدیث ہے قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، سنیا جی سونے فرمایا کہ ایک نماز مسجد حرام میں 1000 کی بمئت الف 100,000 نمازوں کے برابر ہے، تو کتنا ہو گیا؟ اور ایک نماز فرمایا میری مسجد میں 1000 کے برابر ہے، 1000 کے برابر، اور بیت المقدس میں 500 نمازوں کے برابر ہے، 500 بنحوی فی شعب الایمان۔ اللہ اکبر۔ من وجہ من الوجوہ بهذا اللفظ الا من هذا الوجہ بهذا الاسناد واسناد حسن۔ سبحان اللہ۔ سنیں اچھا جی اگر ٹور وَإِن لَّمْ يَأْمَنْ، اور اگر نہ او پیچھے سی صبح دی فجر سنتا پڑے جا امن ہوئے تھا، اور اگر نہ امن ہو امام کے فوت ہونے کا، امام کے فوت ہونے کا مطلب ہے بھی فجر جماعت نکل جائے گی، بس با مشغول ہونے اس کے فجر کی سنتوں کے ساتھ تو کیا کرے؟ چھوڑ دے، او اگر ٹور پو دو چھوڑ دے، ہاتھ اما نہ کر سنتوں کو، اور اقتدا کرے، کی کرے؟ اقتدا کرے۔ دلیل سنو، اس لیے کہ جماعت کا ثواب اعظم ہے فجر کی 2 رکعتوں کی فضیلت سے، اس لیے کہ لأنہا، اس لیے کہ جناب وہ جماعت فضیلت پا جاتی ہے فرض منفردن پر ب27 دیفن۔ اے جماعت کلیاں فرض پڑھیے تے جماعت نال فرض پڑھیے، ایک کلیاں فرض کو 27 گنا زیادہ ہو جاندی ہے، نہیں سمجھ آئی؟
ਉਹ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਪੜੋ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਫਦੁਲ ਫਰਦਾ ਮਫੂਲ ਬਿਹੀ ਜੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਮਾत फजीलत पाती है फर्ज मुनफारिदन पर बेसब्अ व इश्रीन देफन। समझाइया कि नहीं पहुंच सकती 2 रकतें फजर की एक देव को भी उनसे। इस वास्ते की करे जमात नाल मिल जाए, की करे जमात नाल मिल जाए जी। ऐसा बस जी। अच्छा तो देखो एक बारी वलम यमन फौत अल इमाम काल अल मुअल्लिफ फी आशियाति दुरर अल्लज़ी तहर्रर इंदी, ये के लाए किसको इज़ा काना, जबकि पाले उसको इमाम को अगरचे बिल इत्तिफाक, उसमें जो बैना मोहम्मद व शेख है कौन, हाँ भाई तिन्ना दिन जी के भी जमा भी की करे, अगर तशहुद में हो तो क्या करे, फिर भी सुनते पढ़ ले तो मिल जाए, जमात भी सवाब भी मिल जाएगा तो सुनता भी हो गए। और ना वला तक़य्यद, और नहीं मुक़य्यद किया बेदरा के रका, ये नहीं आख्या भी एक रकत अगर मिलने की उम्मीद होवे तो ता सुनता पढ़े, वरना नहीं आख्या ने भी तशहुद विच भी मिल सकता है तो की करते हैं फजर सुनता पढ़ ले। तशहुद का मतलब है अब्दू ब रसूल हो तो पहले तो जो पढ़ चुका तो अगर दरूद शरीफ दुआ ते पहुँच चुका तो हुण गल नहीं रही। सुने जी तशहुद मुराद है, क्योंकि फर्ज पूरे हो गए की हो गए ए मतलब फर्ज विच मिले जी, ये गल समझे जी जी जी। अच्छा जी, तफरी खिलाफ की यहाँ उनके खिलाफ पर है जुमे के तशहुद के मुदरिक में। असल च एक मसला हो रहे, शेखैन फरमाते ने कि भाई तशहुद में मिल जाए तब भी जमात मिल गई, इमाम मोहम्मद साहब फरमाते हैं नहीं एक रकत मिले तो तब। असल ये इख्तलाफ है जुमे के अंदर, किसके अंदर, जुमे के अंदर। तो बाद वालों ने समझा कि शायद हर सुन्नत में ऐसे है। और सुनो, तफरी खिलाफ की यहाँ फुकहा अपने हमारे बुज़ुर्गों के ख़िलाफ़ पर है जुमे के भाई वो जो के पाने वाला जुमे के तशहुद को जी, ये तफरी गैर ज़ाहिर है, ये गैर ज़ाहिर है भाई। उन्हें बाज़ आखें भाई इमाम मोहम्मद साहब ने फरमाया कि जुमे दी जिन्हें एक रकात पाई ना उन्हें जुमा पाया है, जिन्हें रकात दूजी रकात भी रुकू हो गया सजदा हो गया बाद विच मिलिया जुमा नहीं मिलिया, ये जोर पड़े की करे इक्तदा करके ते इसे ते जोर पड़े। किन्ना फरमाया, शेखैन ने फरमाया अगर तशहुद विच भी मिल गया जुमा तो जुमा मिल गया। समझाइयो इस इख्तलाफ उत्ते मुतफर्रे कीता सुबह दियां सुनतां नूं बाज़ियां ने फरमांदे ने गल ठीक ने भी सुबह दे सुनतां विच भी है कि इमाम मोहम्मद साहब दे नज़दीक है भी जेकर एक रकात मिल सकदी है तो तां पढ़े सुनतां वरना ना पढ़े। शेखैन फरमांदे ने तशहुद में मिल जाए तब भी ठीक है, आंदे ने ये तफरी इत्थे लियाउणी गैर ज़ाहिर है भी सुबह दी सुनतां नाल जोड़नी। सुनो इसलिए कि मदार यहाँ सुबह की नमाज मदार यहाँ जमात की फजीलत के पाने पर है और ये हासिल हो जाता है तशहुद के पाने के साथ बिल इत्तिफाक। इमाम मोहम्मद साहब भी मानते हैं कि तशहुद में अगर बंदा जमात से मिल जाए ना उसको जो जमात की फजीलत है 27 गुना वो मिल जाती है। नस किया इत्तिफाक पर कमाल ने ना कि जैसा कि जन किया इसका बाज़ फुक़हा ने इससे कि नहीं हासिल करेगा जमात की फजीलत को इंदा मोहम्मद। ये नहीं गल है, सवाब में सब मुतफ़िक हैं। बावजह कौल इमाम मोहम्मद के पाने वाला रकत सानिया के अकल को जुमे से नहीं पाया उसने जुमा हत्ता के बिना करे उस पर किसकी। ये इस गल नूं जोड़ के उन्हें आखे भी इमाम मोहम्मद साहब दे नज़दीक अगर तशहुद विच पहुंचे तो जमात की फजीलत भी नहीं मिलती। उन्हें आखे नहीं फजीलत मिल जाती, इसमें इत्तिफाक है। ओ बल्ला थी बल्कि कौल इमाम मोहम्मद साहब का यहाँ का कौल हिमा है इस बारे में कि वो हासिल कर लेगा सवाब किसका, जमात का। समझे ना जी। अगरचे नहीं कौल किया आपने जुमे में इस तरह एहतियातन, जुमे के बारे में आपका कौल एक रकत का है एहतियातन है। वजह इसलिए कि जमात जुमे की शर्त है, क्योंकि जुमा तो बगैर जमात तो होंदे नहीं। इसीलिए उन्होंने इत्तेफाक किया है
اس بات پر کہ اگر قسم اٹھائی کہ نہیں پڑھے گا نماز ظہر کی جماعت کے ساتھ، پس اس نے آخری رکعت پائی تو حانس نہیں ہوگا. اگرچہ فضیلت تو پا لی ہے جی لیکن جماعت نہیں پڑھی. لیل اکثر حکم الکل جلے 3 کلیاں پڑھیں گے چوتھی چ ملیا گویا کہ ساری کوری پڑھی. جی نہیں سمجھی؟ جی انہیں قسم چاہی کہ میں زور دی نماز جماعت نال نہیں پڑھا تے چوتھی وچ ملیا تے قسم نہیں ٹوٹی. قسم نہیں ٹوٹی. جماعت دی فضیلت ملی ہے لیکن ساریاں رکھتا نہیں. انہیں کہ میں جماعت نال نماز پڑھنی پڑھا تے اسی کرکاتا ساریاں نال پڑھدا یا کم از کم 3 پڑھتا. نس کی اس بار امام محمد رحمہ اللہ نے قضا فی الہدایہ ذکر سید رحمہ اللہ. سنیں؟ اچھا جی. اور نہ قضا کی جائیں فجر کی سنتیں مگر کیڑی شرط جی تارا کہا کی کرے چھوڑ دے. شاباش. فائدہ دیا اس کے ساتھ اس بات کا کہ نہیں شروع ہوا سنتوں میں شروع نہیں ہویا تھے، بس اگر شروع ہو گیا تو پورا کریں ان کو مطلقاً، اس لیے کہ قطع اس وقت کس کے لیے ہے؟ یعنی پیدا نہیں اگر خوف ہو تو پھر چھوڑ دیں ان کو. یا چھوڑنے کا مطلب ہے تارا کا آنکھ ہے نا کہ بھئی شروع نہیں ہویا تو ادھر جماعت امام دوجی رکعت وچ پہنچ گئے تو ہن پتہ جے میں سنتا پڑھا تے جماعت نکل جانی تو نال ملے تو جے کر وہ شروع ہے سی نا تو پھر ان کو کیا کرے مطلقاً دا مطلب ہمیں جماعت ملے تو پاویں نہ ملے کیونکہ یہ کی ہو جائے گا اس وقت یہ بتا لے جی اے مطلب سنیں. اور نہ قضا کی جائیں فجر کی سنتیں مگر ان کے فوت ہونے کے ساتھ فرض کے ساتھ زوال تک. فجر دیاں کلیاں سنتاں دی قضا کوئی نہیں، فرض بھی رہ گئے نے تے زوال تو پہلے اج ہی قضا کیتے سو تے پھر فرضاں دے نال سنتاں بھی او لیلۃ التاریس والا واقعہ یاد ہے کہ پہلے سنتاں پڑھیاں پھر جماعت ہوئی. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے قضا کی جائیں گی سنتیں اکیلی سورج کے بعد زوال سے پہلے. آپ فرماندے نے کدے فرض پڑھ لینے سنتا رہ گئی نے وقت تھوڑا سی تو فرماندے نے زوال تو پہلوں کلیاں سنتاں دی بھی قضا ہو سکتی ہے. کنا فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے اور نہیں قضا فجر کی سنتوں کے لیے سورج سے پہلے اور نہ زوال کے بعد. سورج تو پہلا فرض پڑھ لینے تو سورج نہیں نکلیا وقت ہے ہن نہیں قضا کر سکتا تو زوال تو بعد بھی بال اتفاق ایتھے اتفاق ہے صرف فجر پڑھ لیے سورج نکلا ہے زوال تو پہلا ایتھے اختلاف ہے. شیخین فرماندے نے قضا کوئی نہیں، امام محمد صاحب کہتے ہیں قضا کر سکتا ہے اور برابر ہے کہ نماز اکیلے پڑھی ہو یا جماعت کے ساتھ جی میں بھی پڑھی ہوئے جی تے سنتا جڑے نے ہون نہیں پڑھ سکتا سورج نکلن تک فرضاں تو بعد زوال تو بعد بھی بال اتفاق وچ اختلاف ہے. اور دیکھو وقال محمد تقضى منفردتاً، بعض نے کہا کہ نہیں خلاف ان کے درمیان فی الحقیقت، حقیقت میں اختلاف نہیں ہے تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ شیخین فرماتے ہیں کہ اس پر قضا نہیں ہے، اگر کرے گا تو حرج کوئی نہیں، کرے گا تو حرج کوئی امام محمد صاحب فرماتے احب میرے نزدیک یہ ہے کہ کیا کر لے اور اگر نہیں کرے گا تو اس پر جھگڑا ختم ہو گیا کہ رہ گیا ایکو گل ہی ہوئی کہ جی ولا بعد الزوال اتفاقاً اہل صحیح ہے. بعض نے آکھیا ہے کہ اگر فجر رہ گئی نا فرض تے زور نو فرضاں دی قضا کرن لگے تے سنتا بھی کر سکدا ہے یقضیہ تبعا بعدہ یقضیہ تبعا بعدہ زور نو کدے فرض قضا کیتے نا اج فجر دے نال پڑھے باجے جائے بے قضا کرنا چاہے تے اجازت سو نال پڑھے جملہ ہو رہے اور نہ قضا کرے ان کو مقصوداً اجمان کما فی الکافی وغایت البیان. سنیں اے شاباش سے جب شروع ہو فرض میں اکیلے
کے بس قائم کر دی جائے جماعت بس قائم کر دی جائے تو قطع کر دے تو قطع کر اور اقتدا کرے، اور اقتدا کر اگر نہیں سجدہ کیا اگر نہیں اس کا کہ شروع ہوا اس میں شروع ہوا یا سجدہ کر چکا ہے یا سجدہ رباعیہ کے غیر میں، رباعیہ کے غیر اور اگر سجدہ کر لیا رباعیہ میں اور اگر سجدہ کر لیا تو ملائے رکعت ثانیہ ملائے رکعت اور سلام پھیر دے سلام تاکہ ہو جائے رکعتان اس کے لیے تاکہ ہو جائے رکعتان اس نافلہ، نافلہ، پھر اقتدا کرے مفترضاً، پھر ابتدا کرے مفترضاً، اور اگر پڑھ لی اس نے 3 رکعتیں اور اگر پڑھ لی اس نے 3 رکعتیں تو پورا کرے ان کو 4، پورا کرے ان کو، پھر اقتدا کرے متنفلاً اقتدا کرے متنفل مگر اثر میں، مگر اثر میں، اور اگر کھڑا ہوا اور اگر کھڑا ہو ثالثہ کے لیے ثالثہ کے لیے پس قائم کر دی گئی جماعت بس قائم کر دی گئی اس کے سجدہ کرنے سے پہلے اس کے سجدہ کرنے سے تو پہلے ختم کر دے ختم کر دے کھڑے 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 ایک سلام کے ایک ساتھ سلام کے ساتھ اصح میں، اصح میں، اور اگر ہو اور اگر ہو جمعے کی سنتوں میں جمعے کی سنتوں میں اگرچہ نہیں ہے گا وصل یعنی بکرا مسئلہ جے پس نکل آیا خطیب پاس نکل آیا یا ہو زور کی سنتوں یا میں ہو زور کی سنت پس نماز قائم کر دی گئی نماز قائم کر دی تو سلام پھیر دے سلام پھیر دے 2 رکعتوں کے آخر پر، 2 رکعتوں کے آخر پر، اور یہی اوجا اور ہے، یہی اوجا ہے، یہی اوجا ہے، پھر قضا کرے سنتوں کو پھر قضا کرے سنتوں کو فرضوں کے بعد، فرضوں کے بعد، اور وہ بندہ اور وہ بندہ جو حاضر ہو جو حاضر اور امام اور امام فرض نماز میں فرض نماز میں تو اقتدا کرے اقتدا کرے امام کی امام کی اور نہ مشغول اور ہو، نہ مشغول ہو اقتدا سے ابتدا سے سنت کے ساتھ، سنت کے ساتھ، مگر فجر میں مگر فجر میں اگر امن ہو اگر امن ہو کس کا اس کے فوت ہونے کا اس کے فوت ہونے کا اور بھی نماز کا جی، اور اگر امن نہ ہو امن نہ ہو تو چھوڑ دے ان کو چھوڑ دے ان کو اور نہ قضا کی جائے نہ قضا فجر کی سنتیں فجر کی مگر ان کے فوت ہونے کے ساتھ مگر ان کے فوت ہونے کے فرضوں کے ساتھ فرضوں کے ساتھ